بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبد الرحمن عریفی کہتے ہیں کہ میں جیل میں گیا، 25 سال کا نوجوان جس کی خوبصورت داڑھی ہے، تو گزرتے گزرتے میں نے اس سے پوچھا، جو جیل کا ذمہ دار تھا، میں نے کہا عشق ستو، یہ بندہ تو نیک لگ رہا ہے، یہ ایسے کیسے آ گیا؟ کہتی ہے شیخ تخیل انہ تورط، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے گناہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے اپنی بیوی کی گردن کاٹ دی ہے، ذبح کر دی ہے۔ میں نے کہا اعوذ بوجہ اللہ، اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں کیسے ہوا؟ کہا یہ دوست تھے، ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، تو دوستوں نے کہا بھی اس کو تنگ کرنا ہے، صرف تنگ کرنے کی غرض سے جب وہ آفس میں آیا، کہتے ہیں ماشاءاللہ علیک اشتریت سیارہ بیضہ، سفید گاڑی خرید لی ہے۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں خریدی، صرف کہانی بنائی۔ نہیں، وہ آپ کے گھر کے سامنے سفید گاڑی کھڑی تھی، اندر سے ایک عورت آئی تھی بیٹھ کے، ہم تو ویسے ہی گزر گئے کہ آپ ہوں گے میاں بیوی، اور وہ چلی گئی۔ خیر اس نے خیال نہیں کیا، 2 دن گزرے، کہتے ہیں ماشاءاللہ علیک اشتریت سیارہ سودا، اب کالی گاڑی خرید لی ہے۔ کہتے ہیں میں نے تو نہیں خریدی۔ پھر وہی کہانی انہوں نے پیش کی کہ بس ہم گزر رہے تھے تو دیکھا گاڑی کھڑی کو اندر گیا تھا، اندر سے ایک عورت آئی اور چلے گئے۔ بدأ الشیطان یوسوس، شیطان اب اس کی سوچ میں ایک بات ڈالنے لگ گیا، یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 دن گزرے، پھر انہوں نے کہا ہاں اشتریت سیارہ حمرا، بڑے کلر آج کل چینج کر رہے ہو، اب سرخ گاڑی لے لی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب شیطان نے اس پہ ایسا بوجھ ڈالا، آفس سے نکلا، گھر گیا، بیوی جو صالحہ نیک عورت تھی، کہتا ہے کہاں گئی تھی؟ تو کون آیا تھا؟ یہ ہے بدگمانی۔ اس نے کہا کدھر؟ کیا؟ کہتی اچھا آگے سے جھوٹ بولتی ہو، میرے اتنے دوستوں نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا سنو، آپ نیک انسان ہو، میں بھی خاندانی عورت ہوں، اگر آپ کو پسند نہیں آپ مجھے میرے گھر چھوڑ آئے، بس زیادہ بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین میں نے سیکھا ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوگی ہے آپ چپ کر کے مجھے میرے گھر پہنچا دی۔ پھر مدت گزری، وہی بار دوبارہ انہوں نے کیا، اب وہ برداشت نہیں کر سکا، سسرال یہ انتظار کرتے رہے یہ آئے گا، صلح ہوگی۔ کہتا میں آ رہا ہوں، گیا، رات رکا اور آدھی رات کو اس کی گردن کاٹی، برداشت نہیں کر سکا اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان ظالم دوستوں نے یہ جو مزاح اور مذاق کیا تھا اس کے نتیجے میں ایک نیک جان ضائع ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا تھا، انی لامازح ولا اقول الا حقا، میں مزاح تو کرتا ہوں لیکن میں حق بولتا ہوں، جھوٹ نہیں کبھی بولا۔ یعنی آپ نے ایک صحابی کو آواز دی یا ذل اذنین، او 2 کانوں والے، انہوں نے دیکھا، آپ مسکرا کے کہتے ہیں بھلا کسی کے 3 کان بھی ہوتے ہیں، 2 ہی ہوتے ہیں نا، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ ایک آنے والا آ کے کہتا ہے مجھے اونٹ چاہیے، میں نے سفر پہ جانا ہے، آپ مسکرائے کہتے ہیں اونٹنی کا بچہ ہے وہ لے جائیں۔ کہ سفر لمبا ہے، میں کیسے اونٹنی کے بچے کو لے کے جاؤں، کیسے سفر کرے گا؟ فرمایا اونٹنی کا بچہ ہے وہ لے جائیں۔ پھر وہی بات، آپ مسکرا کے کہتے ہیں وَهَلْ تَلِدَ الْإِبِلُ إِلَّا النُّوقِ، اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ فرمایا میں حق بولتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی، تو آپ نے صرف چونکہ خاصی غمگین تھی، پریشان تھی، تو آپ نے پریشانی کو زائل کرنے کے لیے بجائے اس کے اس کی بات سنی، مسئلہ حل کیا۔ کہتے ہیں آپ اس خاوند کی بیوی ہو جس کی آنکھ میں کالا کالا ہے؟ وہ اور پریشان ہو گئی، دوڑی گھر جا کے وَيَتَفْتَحُ عَيْنَهَا زَوْجِهَا، اپنے خاوند کی آنکھ کھول کے دیکھتی، اللہ کے رسول نے کہا، اس نے کہا خیر ہے کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، تو وہ بھی عقل مند تھے، انہوں نے غصہ نہیں کیا۔ کہتے اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ ساری کالی ہے، ہر انسان کی آنکھ میں کالا کلر تو ہے ہی ہے نا، ساری کالی تو نہیں نہ کہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کیا ہے، اس لیے مزاح کرنے میں حرج کوئی نہیں،
جھوٹ بولنا یا جس سے نقصان ہو یہ مزاح نہیں کرنا چاہیے.